ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آرزو کیا تھی؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ان کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر چھڑ گیا تو وہ رونے لگے، پھر بولے میں آرزو رکھتا ہوں کہ کاش میری پوری زندگی کے اعمال حضرت ابو بکر کے دنوں میں سے ایک دن کے عمل کے برابر اور ان کی راتوں میں سے ایک رات کے برابر ہو جاتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رات سے وہ رات مراد ہے جس میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور کی طرف روانہ ہوئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق اس غار پر پہنچے تو حضور نے غار میں داخل ہونا چاہا تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا خدا کے واسطے آپ اس غار میں ابھی داخل نہ ہوں، پہلے میں اندر جاتا ہوں تاکہ اگر اس میں کوئی مدی چیز جیسے سانپ بچھو وغیرہ ہو تو وہ آپ کے بجائے مجھے زر پہنچائے۔ یہ کہہ کر حضرت ابو بکر صدیق غار کے اندر داخل ہو گئے اور اس کو جھاڑ جھٹک کر صاف کیا۔ پھر انہوں نے غار کے ایک کونے میں کئی سوراخ دیکھے تو ان میں سے بیشتر سوراخوں کو انہوں نے اپنے تہمند میں سے چیتھڑے پھاڑ کر بند کر دیا اور 2 سوراخ باقی رہ گئے۔ پھر ابو بکر صدیق ان 2 سوراخوں پر اپنے پاؤں کی دونوں ایڑیاں رکھ کر بیٹھ گئے۔ پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اب اندر تشریف لے آئیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں داخل ہوئے اور اپنا سر مبارک حضرت ابو بکر صدیق کی گود میں رکھ کر سو گئے۔ اسی دوران ایک سوراخ کے اندر سے سانپ نے حضرت ابو بکر صدیق کے پاؤں میں کاٹ لیا، لیکن وہ اسی طرح بیٹھے رہے، اس ڈر سے اپنی جگہ سے نہیں ہلے کہ کہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جاگ نہ جائیں۔ آخرکار شدت تکلیف سے ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل پڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر گر گئے، جس سے آپ کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ آپ نے پوچھا ابو بکر تمہیں کیا ہوا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں، مجھے کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا ہے۔ حضور نے سن کر اپنا مبارک لعاب دہن ان کے پاؤں میں کاٹی ہوئی جگہ پر ٹپکا دیا۔ ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی میں اس سانپ کے زہر نے 2 مرتبہ اثر کیا اور اسی کے سبب ان کی موت واقع ہو گئی۔ ناظرین، اور حضرت ابو بکر کے دن سے وہ دن مراد ہے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے رخصت فرمائی تھی اور بعض عرب قبائل مرتد ہو گئے تھے۔ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا کہ اگر یہ لوگ زکوٰۃ میں رسی بھی دینے سے انکار کریں گے تو یقیناً میں ان سے جہاد کروں گا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر سے عرض کیا اے رسول اللہ کے خلیفہ، یہ بڑا نازک موقع ہے، آپ کو لوگوں سے بڑی نرمی کا سلوک اختیار کرنا چاہیے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق نے بڑے تھیکے لہجے میں مجھے کہا تھا کہ کیا تم زمانہ جاہلیت میں قوی اور غصہ ور تھے اور اب زمانہ اسلام میں بزدل و پست ہمت ہو گئے ہو؟ اس حقیقت کو نہ بھولو کہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے اور دین کامل ہو چکا ہے۔ کیا میرے ہوتے ہوئے دین ناقص اور کمزور ہو جائے گا؟ میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔